بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلامی حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس جو صحیح البخاری کتاب الفتن سے عربی زبان میں چل رہا ہے، ان میں سے 4 دروس کو ہم لوگ اختصار کے ساتھ اردو ترجمہ کے ذریعے الحمدللہ سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ اس سلسلہ دروس کے درس نمبر 5 کو اردو ترجمہ کے ذریعے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے بھائیوں، یہ باب نمبر 6 ہے کتاب الفتن سے، یہ باب نمبر 6 ہے، باب لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریقے کے مطابق باب نمبر 6 کے ترجمۃ الباب کو بھی باب کے تحت مذکور حدیث کے معنی سے ہی اخذ کیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز اور کہ شیخ محترم کے جو دروس ہوتے ہیں وہ بڑی تفصیلی باتیں ان میں کرتے ہیں، ہم لوگ نص حدیث کا ترجمہ اور مختصر شرح پر ہی اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ اس باب نمبر 6 کی سب سے پہلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے ہم لوگوں نے شکایت کی ان ظلم و جور اور زیادتی کی جو حجاج کی طرف سے صادر ہو رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا اصبروا، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصبروا کہ تم لوگ صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پر آنے والا بعد کا ہر زمانہ، تم پر آنے والا بعد کا ہر زمانہ پہلے والے زمانہ سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کر لو، یعنی یہاں تک کہ تم لوگوں کی موت ہو جائے۔ میں نے اس کو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہے، اسی کو مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بیان کیا۔ اس حدیث کے اندر ہے اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج۔ زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ صحابہ میں سے تھے اور ان سے حجاج بن یوسف جو ظالم والی
تھے، ظالم گورنر تھے، ان سے صادر ہونے والے ظلم و ستم کی شکایت کی کہ کیا کیا جائے، آخر کیا حل ہے اس کا؟ تو انہوں نے فرمایا تم لوگ صبر کرو، یعنی ان کے ظلم و ستم پر تم لوگ صبر کرو۔ دراصل حجاج ایک ظالم والی تھا، ان کے ظلم کے شکار بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین اعدام بھی ہوئے، جن میں عبداللہ بن زبیر، انس بن مالک اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1,00,000 لوگوں کا قتل کیا، 1,00,000 لوگوں کا قتل کیا۔ ایک بار انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی اور بری بات کہا، اس نے ان کو بری بات کہا، تو انس بن مالک نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے شکایت کی، کیونکہ انہوں نے ہی اس کو عراق کا والی مقرر کیا تھا۔ تو انہوں نے یعنی خلیفہ نے حجاج کے پاس خط لکھ کر بھیجا، جس کے اندر اس کو لعن طعن کیا اور سخت لہجے میں کہا کہ تم صحابی رسول کو دھمکی دیتے ہو۔ اس خط کے پہنچنے کے بعد اس نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عزت و تعظیم کی، اور اس طرح وہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر ہے فقال انس بن مالک اصبروا، اس کے اندر صبر کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم ہے، چونکہ مختلف حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر صبر کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر ہے فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، تم ہر آنے والا بعد کا زمانہ، تم پر آنے والا بعد کا ہر زمانہ پہلے والے زمانہ سے بدتر ہوگا۔ اس کا معنی ہے تم پر آنے والا بعد کا ہر زمانہ پہلے والے زمانہ سے بدتر ہو، یعنی ولاۃ الامور اور حکام کے مسلط ہونے میں اور امت کے اختلاف و انتشار میں یہ زمانہ جو ہے بعد کا زمانہ پہلے والے زمانے سے بدتر ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء کے مابین اختلاف ہے، اس لیے کہ بعض ادوار جو بعد کے ہیں وہ پہلے کے بعض ادوار سے اچھے بھی ہیں، مثلا عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ان سے پہلے جو خلیفہ تھا ان سے اچھا رہا ہے۔ اسی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب کا زمانہ جس کے اندر دعوت توحید کو خوب فروغ ملا ان سے پہلے کے زمانہ سے بہتر ہے۔ تو آخر حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے پہلے کا زمانہ بعد کے زمانہ سے افضل اور بہتر ہے، نہ کہ انفرادی اعتبار سے۔ مثلا حجاج کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں صحابہ کرام موجود نہیں تھے، اور جس زمانے میں صحابہ کرام موجود ہوں وہ زمانہ بے شک اس زمانہ سے بہتر ہے جس میں صحابہ کرام موجود نہ ہوں۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر ہے حتی تلقوا ربکم، اس کا معنی ہے یہاں تک کہ تم لوگ مر جاؤ، یعنی تمہاری موت ہونے تک اس طرح کی چیزیں تم لوگ دیکھو گے اور اس طرح کی ظلم و زیادتی کا سامنا کرو گے۔ سمعتہ من نبیکم، حدیث میں ہے سمعتہ من نبیکم، یعنی یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتنے کے وقت کے لیے وصیت ہے۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وصیت ہے تم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ ہم لوگ اور تم لوگ صبر کریں ایسے موقع سے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قراء نہیں تھے بلکہ ساتھ ساتھ فقہا بھی تھے، چونکہ جب ان سے حجاج کے ظلم و جور اور فتنہ و فساد کی شکایت کی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اس کے خلاف خروج کرو یا اسے قتل کر دو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم لوگ صبر کرو، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے، اور سلف صالحین اس پر قائم بھی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا ستلقون بعدی اثارتن ای استئثارا علیکم فی کل شیء، یعنی اس کا معنی ہے کہ تم لوگ میرے بعد حق تلفی دیکھو گے، حق تلفی کا سامنا کرو گے۔ تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، کہ تو تم لوگ صبر کرنا یہاں تک کہ تم لوگ مجھ سے حوض کے پاس ملاقات کر لو، یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہاں تم لوگوں کی ملاقات مجھ سے ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تم لوگوں کو ان ظلم و زیادتی کا انصاف ملے گا۔ ایک اہم نکتہ، اگر کوئی شخص کہے کہ اس حدیث میں صبر کی بات ہے جبکہ دوسری حدیث میں انکار منکر واجب ہے، دونوں کو کیسے جمع کریں گے؟ ایک میں صبر کی بات ہے اور دوسری حدیث میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو منکر کام ہوتے ہیں ان کا رد اور ان کا انکار کرنا ہی واجب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عمرہ پر صبر کرنے کا حکم ہے، ان ناپسندیدہ امور میں جو ان سے صادر ہوتے ہیں۔ جہاں تک معاصی اور گناہوں کی بات ہے تو ان پر صبر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ انکار منکر کے جو مراحل ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے ان کا انکار کرنا واجب اور ضروری ہے، اور حق کو بیان کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ عمرہ اور حکام بھی اگر ظلم و جور اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ ساتھ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو نصیحت کرنا اور آسان طریقے سے ان کا رد کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے، اور فتنے کا خوف نہ ہو تو ان سے بات کر کے اس تعلق سے جو منکر ہوتے ہیں ان کا رد کرنا چاہیے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری یعنی یہاں سے تحویل سند ہے، دوسری سند ہے۔ وقال حدثنا اسماعیل حدثني اخی عن سلیمان بن بلال عن محمد ابن ابی عتیق عن ابن شہاب عن ہند بنت الحارث الفراسیہ ان ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فزعا یقول سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يصلين رب قاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو گھبراہٹ کے ساتھ گھبرا کر کے بیدار ہوئے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ ماذا انزل اللہ من الخزائن، سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے نازل فرمائے، وماذا انزل من الفتن، اور کتنے فتنے نازل
کیے گئے۔ من یوقظ صواحب الحجرات، کون شخص حجرہ والیوں کو جگائے گا، یعنی ان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو لے رہے تھے۔ لکی یصلین، تاکہ وہ لوگ نماز پڑھیں۔ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں پردہ کرنے والی بہت سی عورتیں آخرت میں بے پردہ ہوں گی۔ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، یعنی جو خزانے کھول دیے گئے اور جو فتنے نازل ہوئے ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ خزائن سے مراد دنیا کے خزانے اور دنیاوی مال و دولت کی کثرت ہے، اور فتن سے مراد قتل، خوف اور خواہشات و شبہات کے فتنے وغیرہ ہیں جو انسان کو اپنے دین سے دور کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کا اشارہ ہے کہ کثرت مال و دولت فتنے کا سبب ہے، اس لیے کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں مال و دولت کا استعمال اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دولت نعمت ثابت ہوگی، اور اگر ان کا استعمال معصیت میں ہوتا ہے اور یہ دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر گزاری سے روک دیتی ہے تو پھر وہ فتنہ اور آزمائش ہو جائے گی۔ اس لیے فتنہ سے ضرور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے یقول سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی معاملہ میں تعجب کے وقت انسان کو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ماذا انزل اللہ من الخزائن وما انزل من الفتن، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیاوی خزانہ حاصل ہونے پر فتنوں کا جنم لینا یہ لازمی امر ہے۔ من یوقظ صواحب الحجرات، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ بھی نماز پڑھ لے، کیونکہ انسان کو فتنوں سے بچنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فتنوں اور مصائب کے وقت نماز اور دعاؤں کا سہارا لینا بھی مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا ہی کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس لیے کہ وہی لوگ قریب موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور ازواج مطہرات کے حجرے ایک دوسرے سے قریب بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد کے قریب تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ اہل علم نے اس کی شرح کرتے ہیں مختلف باتیں کہی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سی عورتیں دنیا میں تو کپڑے پہنتی ہوں گی، لیکن وہ آخرت میں تقوی کے لباس سے خالی ہوں گی، یعنی تقوی ان کے اندر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت میں جسم کے لباس سے خالی ہوں گی، کیونکہ قیامت میں تو سبھی لوگ خالی بدن اور خالی پیر ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو کپڑے پہنایا جائے گا۔ اس حدیث سے تنگ اور باریک لباس جس میں اعضائے جسم ظاہر ہوتے رہتے ہیں انہیں پہننے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اس کتاب الفتن کا اگلا باب ہے 7 نمبر باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب بھی
बाब के तहत मज़कूर हदीस का जो नस है उसी से अख़ज़ किया है। मन हमला अलैना सिलाहा फलैसा मिन्ना। तर्जुमातुल बाब का माना है कि जो शख्स हमारे ऊपर हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा वो हम में से नहीं है। अगर कोई शख्स मुसलमान के खून को हलाल समझते हुए हथियार उठाता है तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। ये समझने वाली बात है। खून को हलाल समझते हुए अगर कोई शख्स मुसलमान के खून को हलाल समझते हुए हथियार उठाता है तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ को हलाल समझा। इसी तरह उसके बरअक्स हलाल को हराम समझने पर भी वो मुसलमान नहीं रहेगा। लेकिन अगर हलाल समझे बगैर किसी मुसलमान भाई का कत्ल करता है तो कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा गुनहगार साबित होगा। फलैसा मिन्ना से क्या मुराद है? बिला शक यह एक बहुत शदीद वईद है और सलफ सालिहीन रहमहुमुल्लाह ने तावील किए बगैर उसको हकीकत पर ही महमूल करना सही समझा है, यानी कुफ्र का हुक्म लगेगा। लेकिन इस उमूम से मुसलमानों के खिलाफ बगावत करने वाली जमात से कत्ल क़िताल करना मुस्तस्ना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनसे क़िताल करने की रुख्सत दी है, यहाँ तक कि वो लोग हक़ की तरफ लौट आए। इस बाब की अगली हदीस है, क़ाल अल-मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह हद्दसना मुहम्मद इब्नुल अला क़ाल हद्दसना अबू उसामा अन बुरैदिन अन अबी बुरदा अन अबी मूसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हमला अलैना सिलाहा फलैसा मिन्ना। इसी तरह एक और हदीस ऐसी बाब की, क़ाल अल-मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह हद्दसना मुहम्मदुन क़ाल अख़बरना अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अन मअमर अन हम्माम समिअतु अबा हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। ये अगली वाली हदीस है, इसको बाद में हम लोग समझेंगे इंशाअल्लाह। ये हदीस नंबर, ये दूसरी है। अगली हदीस है हद्दसना मुहम्मद इब्नुल अला हद्दसना अबू उसामा अन बुरैद अन अबी बुरदा अन अबी मूसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हमला अलैना सिलाहा फलैसा मिन्ना। उसी माना की हदीस है कि जो शख्स हमारे ऊपर हथियार उठाएगा, हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा, वो हम में से नहीं है। तो जो शख्स मुसलमानों पर हथियार उठाने की जुरात करे उसके लिए इसमें बड़ी सख्त वईद है। उसका ये फेल कबीरा गुनाहों में शुमार होगा। कबीरा गुनाहों की तारीफ में जो सही बात कही गई है वो ये है कि हर वो गुनाह जिसमें दुनिया के अंदर हद वाजिब हो जाए या आखिरत में जहन्नम की वईद सुनाई गई हो या लान या गज़ब की बात कही गई हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिलसिले में फलैसा मिन्ना फरमाया हो, तो ये क्या होगा? कबीरा गुनाहों में शुमार होगा। मिसाल के तौर पर मन गश्शना फलैसा मिन्ना, या इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बरात का ऐलान किया हो। तो इस तरह की चीज़ें जब हो किसी गुनाह के ताल्लुक़ से तो वो गुनाह कबीरा गुनाह होगा। लैसा मिन्ना से क्या मुराद है? इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह और एक जमात ने
فلیس منا کی تعویل کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے فلیس علی طریقتنا، یعنی اس کا مطلب ہے فلیس علی طریقتنا، وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا فلیس متبعا لطریقتنا، یعنی وہ شخص ہمارے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے۔ یہ معنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت نے بیان کیا ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کو ظاہری معنی پر باقی رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے تاکہ بلیغ انداز میں زجر و توبیخ ہو سکے۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے آپسی قتل و قتال کی حرمت کی دلیل ہے، اسی طرح ولاۃ الامور کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بھی حرمت ہے۔ اس باب نمبر 7 کی اگلی حدیث ہے قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا محمد اخبرنا قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ فِي يَدَيْهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، چونکہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ کو چلوا دے اور پھر وہ اس کو قتل کر دے اور اس کے سبب وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا کر کسی کی طرف اشارہ کرے، چاہے وہ تیر ہو یا چاقو ہو یا بندوق وغیرہ ہو، چونکہ شیطان ورگلا کر قتل جیسا گناہ عظیم کا ارتکاب کروا سکتا ہے اور پھر وہ اس کے سبب جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قلت لعمر یا ابا محمد سمعت جابر بن عبد اللہ یقول مر رجل بسہام فی المسجد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنصالها قال نعم۔ سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا اے ابو محمد، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی مسجد میں سے تیر لے کر کے گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا امسک بنصالها، اس کی نوک کو تھام لو، قال، تو انہوں نے کہا ہاں۔ اگلی حدیث ہے اس باب کی قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر ان رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر ان يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں سے تیر لے کر کے گزرا جن کے پھل باہر نکلے ہوئے تھے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کے پھل کو، ان تیروں کی نوک کو تھام لے
لا یخدش مسلمہ، تاکہ کسی مسلمان کو زخم نہ لگے، کوئی مسلمان زخمی نہ ہو۔ لا یفتش مسلم، اس میں تیر کی نوک پر ہاتھ رکھنے کی علت بتلائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ خدش دراصل ابتدائی زخم، جو شروع میں خراش یا کچھ ہلکا زخم لگتا ہے اسے خدش کہا جاتا ہے۔ تو خدش ابتدائی زخم اور خراش کو کہا جاتا ہے۔ جب ایسا کرنے پر گنہگار ہوگا تو قتل تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی برده عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها او قال فليقبض بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں سے گزرے یا بازار میں گزرے اور اس کے ساتھ تیر ہو تو وہ اس کی نوک کو تھام لے، یا کہا کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ لے، کہ تاکہ جو ہے کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس حدیث میں عموم ہے، اور پہلے جو دو حدیثیں گزری ہے ان دونوں میں مسجد کے اندر سے تیر لے کر کے گزرنے کی بات ہے، میں مسجد کا ذکر ہے، لیکن یہاں مسجد میں یا سوق میں فرمایا ان دونوں کا ذکر ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ ہو، کہیں سے بھی ایسا ہو، تو اس حدیث کے اندر عموم ہے۔ کسی بھی جگہ، چاہے مسجد ہو، سوق ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اگر انسان اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لیا ہوا ہے تو اس کو سنبھال کر رکھے اور دوسرے کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اچھا، اس حدیث میں سد ذرائع کی بھی دلیل موجود ہے۔ ظاہر بات ہے، وہ ہتھیار یا کوئی سامان لے کر کے جاتا ہے تو اگر اس کو کھلا چھوڑ دے گا تو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ اس سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچے، اس لیے پہلے ہی اس کو احتیاط کے طور پر اس کو سنبھال لے۔ یہی سد ذریعہ ہے، سد ذرائع اسی کو کہتے ہیں۔ اگر وہ احتیاط کرے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے تھام لے تو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر چھوڑ دے گا تو اور اسی حال میں وہ چلتا پھرتا رہے گا، گزرے گا، تو خدشہ ہے، ڈر ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو اس طرح اس حدیث سے سد ذرائع کی بھی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا اس دنیا میں خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔